توبوا الى توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم سے سورہ التحریم کی آیت نمبر 8 تلاوت اس لیے کی ہے کہ آج ہم انشاءاللہ العزیز نماز استسقاء جمعۃ المبارک کے بعد ادا کریں گے کہ ہمارے ملک میں کافی عرصہ سے بارشیں نہیں ہو رہیں، اس کی وجہ سے سردی کی شدت ہے، دھند کی وجہ سے سڑکیں اور موٹر ویز بند، تعلیمی ادارے بند، بیماریاں عروج پر، اور سب سے بڑھ کر ہماری فصلیں اور پیداوار متاثر ہو رہی ہیں۔ ٹیوب ویل اور پیٹر کے پانی میں وہ طاقت کہاں ہے جو اللہ کی رحمت اور بارش میں ہے۔ آج ہم نماز استسقاء کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پریشان کن حالات، کبھی زلزلہ ہے، کبھی کرونا ہے، کبھی بارشوں کا نہ ہونا ہے، کبھی بارشوں کا زیادہ ہو جانا ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، تو یہ اس طرح کی صورتحال، ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے، دوسری طرف آپ جان رہے ہیں کہ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، تو یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تا قیامت پوری امت کو گائیڈ کیا تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں جن کی وجہ سے یہ پریشانیاں، یہ مسائل جس وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان وجوہات سے، ان اسباب سے حضور نے ہمیں آگاہ فرمایا۔ میں ضیاء القرآن میں سورت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لوگوں سے پورا لیتے ہیں اور جب دینے کی بات آتی ہے تو کم دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا جس کا نام ابو جہینہ غالباً لکھا ہے۔ اس نے گندم اور اناج کی پیمائش کے لیے 2 پیمانے رکھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا ایک بڑا۔ جب وہ گندم کسی سے خریدتا تھا تو وہ بڑا پیمانہ استعمال کرتا تھا، اور جب خود گندم کسی کو دیتا تھا تو چھوٹا پیمانہ استعمال کرتا تھا۔ لینا زیادہ، دینا کم۔ قرآن شریف نے اس چیز کو سخت ہی مذمت کی، اس کی کہ دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنا، جیسا کہ ہم، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، ہم پوری تنخواہ لے کر کام نہیں کرتے، پوری قیمت، پوری اجرت لے کر صحیح کام نہیں کر پاتے، تو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا گیا۔ تو تمام انسانوں کو پریشانیاں کن وجوہ سے آتی ہیں؟ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پاک ہے، خمسن بخمسن، 5 چیزوں کی وجہ سے 5 سزائیں ملتی ہیں۔ عہد شکنی، کسی سے معاہدہ کر کے توڑ دینا، اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے احکام کے خلاف جب فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم پر تنگ دستی پیدا فرما دیتا ہے۔ بد کرداری، بے حیائی، عیاشی فحاشی کی وجہ سے۔ نمبر 3، وبائی بیماریاں جیسے طاعون ہے، اس طرح کی یہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔
فرمایا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے زرعی پیداوار میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور قحط سالی پیدا ہوتی ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایسی قوم سے فرمایا حبس اللہ عنہم المطر، ایسی قوم سے اللہ تعالیٰ بارش نازل ان پر نہیں کرتا، بارش روک دیتا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن شریف میں سورہ روم میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد پھیل گیا بر اور بحر میں ان برے اعمال کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہیں۔ یہ تکلیف اس لیے آتی ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ سزا لوگوں کو چکھائے ان کے برے کاموں کی، اور پریشانیاں اس لیے دی جاتی ہیں ہم یرجعون، تاکہ بندوں کا رخ برائیوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف رخ ہو جائے، رجوع اللہ ہو جائے، بندے معافی مانگنے لگ جائیں، اپنی غلطیوں پر ندامت اختیار کریں، لعلہم یرجعون، شاید لوگ باز آ جائیں ان برائیوں سے۔ تو یہ ساری تکلیفیں اس لیے آتی ہیں، سبب ہمارے اعمال ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ سزا یہاں ملتی ہے، اور تکلیفیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم برائیوں سے باز آ کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو برے اعمال ہماری پریشانیوں کا سبب بنے، اور اللہ یہ تکلیفیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی کو چھوڑ کر توبہ کرتے ہوئے اللہ رسول کی اطاعت اختیار کریں۔ تو جب اللہ پاک کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس کے لیے آج نماز استسقاء ہے۔ نماز استسقاء کا معنی ہے بارش طلب کرنا۔ یہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ اس کے باطنی آداب ہیں۔ ظاہری آداب بھی ضروری ہیں، اس سے زیادہ باطنی آداب ہیں۔ وہ جب پورے ہوں گے تو آدھے سے زیادہ کام ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہری آداب بھی پورے ہوں تو پھر مالک مہربانی فرماتا ہے۔ میں کچھ احادیث تو نماز استسقاء کے آداب کے حوالے سے ہے، یہ سنن اربعہ میں ہے، سنن ابن داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ وغیرہ، ان احادیث کی 4 کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے حبیب جب نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پرانے کپڑے پہن کر گئے۔ شادی بیاہ ولیمے میں جانا اور بے نیاز کے آگے، رحمان کے آگے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے حضور نے پہنے اور نماز استسقاء کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ تواضع، عاجزی، سر جھکائے ہوئے۔ افسروں کے پاس ہم کیسے جاتے ہیں؟ سر 10 دفعہ فون پر کرتے ہیں، باتوں میں 10 دفعہ سر کہتے ہیں ان کو۔ یہ تو افسروں کے آداب ہیں، مگر احکم الحاکمین کے آگے جاتے ہوئے بھی کچھ آداب ہیں۔ وہ یہ حدیث شریف پڑھی تو معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب نماز استسقاء کے لیے پرانے کپڑے پہن کر تشریف لے گئے۔ جھکا ہوا سر، 2 تواضع، جھکا ہوا سر، اکڑا ہوا نہ ہو، ننگے سر اور پیدل۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جب نماز استسقاء کے لیے ہم جائیں، فرمایا جانے سے پہلے خیرات کرنا۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سے کیسے مانگیں، کیا مانگیں؟ فرمایا یقین سے مانگو اور اللہ سے عافیت مانگو، ہر پریشانی سے نجات مانگو،
دوسری روایت میں ہے کہ آخرت مانگو اللہ سے۔ یہ آسان کام تھے، اس سے بڑا کام جس نے کام بنا دینا ہے، جس نے مسئلہ حل کرنا ہے، یہ بہت بڑی سپورٹ ہے، سفارش ہے بندے کی۔ تکڑی سفارش ہوتی ہے تو اس پتہ ہوتا ہے فلاں دا فون پہلے پہنچا ہے، تو تکڑی سفارش بندے کی رب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ ایک خیرات کر لی، بات بن گئی کچھ۔ سب سے بڑی سفارش یہ ہے کہ جس رب سے ہم مانگنے جا رہے ہیں اور جو ہاتھ اٹھنے ہیں اور جن لفظوں زبان سے جو لفظ ادا ہونے ہیں اور جس دل سے دعا نکلنی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جانے سے پہلے توبہ اور استغفار، کیونکہ اللہ کے مقربین ہر لمحہ توبہ کرتے ہیں، وہ دل سے استغفار ہر وقت اس کے آگے جھکے اور نیاز مندی میں مالک معاف فرما، مالک معاف فرما۔ وہ پھر میں نے حضرت شیخ کو مدارج میں پڑھا، فرمایا پھر اللہ کے کچھ مقرب وہ ہیں ہاتھ اٹھانے سے پہلے رب ان کی قبول فرما لیتا ہے۔ مدارج میں حضرت شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ہم تو چونکہ کمزور لوگ ہیں، ناقص ترین لوگ ہیں، نکمے ہیں، ہر وقت ہمارے اوپر سوار ہے، مصیبتیں ہیں ہمارے اوپر، غفلت کے ٹوٹے ہوئے میں ہم جیسے لوگ ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ رب سے بارش مانگنے کے لیے جب جانا ہو تو توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ یہاں بھی توبہ اور رب کے آگے جب ہاتھ پھیلانے وہاں بھی توبہ ہے، 2 مرتبہ دلوں سے ایک معافی مانگتے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، اور جب پہنچ جائیں تو وہاں بھی دل و جان سے گناہوں سے توبہ کر۔ اب سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا حق آپ نے دینا ہے، کسی کا پیسہ دینا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی آپ نے توہین کی ہے، کسی کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، وہ تو اس کا حق وہ تو رب نہیں معاف کرے گا نا۔ بندے کا حق رب نہیں معاف کرتا، بندے کا حق تب بھی معاف ہوگا جب بندہ معاف کرے گا۔ نماز استسقاء کے لیے جب جانا ہے، فرمایا سچے دل سے، دل و جان سے گناہوں سے توبہ کرے، کسی کا حق دینا ہے تو ادا کرے یا معاف کروا دے۔ یار میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تھوڑے سے دے دیتا ہوں، آپ کو پھر دے دوں گا، مجھے معاف کر دے، یہ کہیں گے تب یہ معاف ہوگا گناہ۔ اللہ اکبر۔ بوڑھے کمزور ضعیف العمر، بزرگ معذور، چھوٹے معصوم بچے، فرمایا ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ ہوں گے دیہات میں ہمارے مویشی ہوتے ہیں، جب خود جاؤ تو یہ مویشی بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ نادم ہوں آپ مسکینوں کمزوروں کو ساتھ لے جائیں اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ان بے سہارا بچوں، بوڑھوں، کمزوروں، بیماروں، ان کے صدقے میں میرے مالک بارش عطا فرما۔ سے پاک بخاری شریف میں حضور کریم علیہ السلام کا، ہم کہتے ہیں نا میرے علم کی وجہ سے پیسہ آ رہا ہے، میرے کاروبار کی وجہ سے لہراں بہراں ہیں، وہ عہدہ ہی بڑا ہے، پیسہ مقدہ ہی نہیں، وہ اللہ کے بندے یہ تو ایک امانت ہے۔ میں نے پڑھا ہے کشف المحجوب میں، جس کو کوئی عہدہ دے دیا گیا ذبح بلا سکین، داتا صاحب علیہ رحمان کے کشف المحجوب میں لکھا ہے یہ عہدہ جس کو دے دیا گیا، فرمایا کہ وہ چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا۔ ہم اس کو بڑا انعام سمجھ رہے ہیں، وہ تو امتحان ہے۔ تو رزق کیسے ملتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے معاشرہ کے کمزور لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، یہ حضور نے فرمایا کہ تمہیں کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، تمہاری مدد بھی کرتا ہے۔
تمہاری مدد بھی ان کی وجہ سے، تمہیں رزق بھی ان کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، پڑھی، حضور نے ارشاد فرمایا، قحط اس کا نام نہیں کہ بارش نہ ہو، اس سے بڑا قحط یہ ہے کہ بارش ہو اور زمین کچھ نہ اگائے، تسی سارا دن پیٹر چلاندے رہو۔ فرمایا بارش نہ ہو یہ قحط نہیں، یہ چھوٹا ہے، اس سے بڑا یہ قحط ہے کہ کھاد بھی ڈال دی، بیج بھی ڈال دیا، پانی بھی دے دیا، اس زمین کو حکم نہ ہو، وہ پیداوار ہی نہ اگائے، یہ اس سے بڑا قحط ہے۔ انہوں سے ہم نے آج دعا مانگنی ہے کہ مالک ہمارے ملک کو خوشحالی عطا فرما، یا اللہ باران رحمت عطا فرما، کہ استغفار کرنا، معافی مانگنا اللہ سے گناہوں کی، سارا کام یہ اگر ہم یہ کر لیں گے جو باتیں میں نے کی ہیں، اور مالک کو گواہ بنائیں، اللہ کو حاضر ناظر سامنے رکھے نا، جانا اللہ کے سامنے ہے، قبر میں رب کے پاس، حشر میں رب کے پاس، جو ہر وقت سانس کی نعمت ہمیں گھر میں بھی عطا کر رہا ہے، رب کو حاضر ناظر رکھ کر استغفار کرنا ہے۔ اور قرآن کریم کی سورہ نوح میں اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، کبھی جھوٹا، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ نوح کی آیت نمبر 10 تا 12، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، معافی مانگ لو اپنے رب سے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ بہت بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم یوں کرو گے، سر جھکاؤ گے، آنسو لاؤ گے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم معافی مانگو گے اللہ تمہیں بارش عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یہ قرآن شریف میں اللہ نے وعدہ کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب معافی مانگو گے اللہ خوبصورت بیٹے بھی عطا فرمائے گا، مال و دولت میں اضافہ بھی فرمائے گا۔ ندامت، اپنی غلطیوں گناہوں پر ندامت اختیار کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا، قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، توبۃ نصوح، نصوح نصیحت سے ہے، نصیحت جس میں اخلاص، سچائی، توبہ ایسی ہو اس کے اثرات ظاہر ہونے لگیں کہ بندہ گناہ چھوڑ دے، دوسرے بھی دیکھیں یار اب اس نے گناہ چھوڑ دیا ہے، وہ آپ کو دیکھ کر وہ بھی گناہ چھوڑ دے، یہ ہے سچی توبہ۔ تو مالک کیا ملے گا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب سچے دل سے توبہ کرو گے اللہ تمہارا جو رب ہے وہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سچی توبہ، توبۃ نصوح کیا ہے؟ توبہ دل سے ندامت، شرمندگی اور آئندہ پختہ عزم کہ میں گناہ چھوڑ رہا ہوں، نہیں کروں گا۔ صحابی رسول نے پوچھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مت توبۃ النصوح، توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں، سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے، ان یندم العبد علی الذنب الذی اصابہ، جو گناہ بندے سے سرزد ہو چکا اس پر نادم اور شرمسار ہو، فَيَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرے دو، ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ كَمَا لَا يَعُودُ اللَّبَنُ إِلَى الدَّرْعِ، پھر جس طرح دودھ جانور کے تھنوں میں دوبارہ نہیں جا سکتا اسی طرح یہ بندہ گناہ کی طرف واپس نہ جائے۔ ایسی توبہ
یہ توبہ ہے جو آج ہم نے نماز استسقاء کے لیے ادا کرنی ہے۔ اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت شعر لیے آج ان حالات میں جب کہ باران رحمت نہیں ہو رہی، تمام مساجد کے ائمہ میرے سمیت اپنے نمازیوں کو لے کر جائیں، مالک سے عرض کریں، بس دیر اتنی ہی ہوتی ہے، جب آنسو چھلکتے ہیں بس پھر کام بنتا ہے۔ وہ علامت ہوتی ہے، اچھا تو رو پڑا ہے، یار اپنے ابا امی کے پاس جا کر آپ کے معاف کر دیں، بات ایک دفعہ کہیں، کیا خیال ہے؟ آپ خود والد بیٹھے ہیں، آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کہتے چل آج ہو گئے ہیں تو بس ہن ختم، دل صاف ہو جاتا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہر کجا آب رواں سبزہ بود اور ہر کجا اشک رواں رحمت بود، جہاں یہ پانی بہتا ہے اس زمین سے سبزہ اگتا ہے، اور جب آنسو بہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت چم چم برستی۔